اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر پہ جاتے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں اور رشتہ داروں سے مل کر آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے تو وہاں وقت بھی تھوڑا زیادہ گزارتے اور محبت اتنی شدید تھی۔ اور جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے۔ بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ امہات المؤمنین کا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور جو ان کی اولاد جو ان کا گھر ہے وہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری ایمان کا تقاضا ہے جو اہل بیت رضوان اللہ عنہم اجمعین سے محبت نہیں کرتے ان کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اہل بیت سے محبت جو ہے وہ ضروری ہے، اور جن کے دلوں میں اہل بیت سے محبت نہیں تو ان کی ایمان کی تکمیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جو عمل میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں شعبان المعظم کا عمل ہے، وہ آپ شب برات کو بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ 18 شعبان کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اہل بیت کے گھرانے کا معمول کیا تھا؟ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا معمول تھا شعبان المعظم میں کہ وہ ہر شعبان جو دن اور رات تھی 700 مرتبہ اس میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے، اس کے بعد دعا کرتے۔ تو آپ بھی اہل بیت کے گھرانے کا جو عمل ہے کہ شعبان المعظم میں آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، تو آپ 700 مرتبہ روزانہ جو ہے وہ شعبان میں درود شریف پڑھ کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بخش دیا کریں، اس کے بعد دعا کیا کریں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اللہ رب العزت اس مسئلے کو ضرور حل فرمائیں گے۔